دوستو، اگر ہم پاکستان کے نقشے اور بین الاقوامی کرنٹ افیئرز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ اپنی اہم اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ دشمن رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ آج تک صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو نظریاتی بنیادوں پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان۔ اسرائیل کو امریکہ کی کس قدر پشت پناہی حاصل ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عملی طور پر وہ امریکہ ہی کی ایک ریاست ہے۔ امریکہ اسرائیل سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کو خود سے کی گئی چھیڑ چھاڑ تصور کرتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان جو دشمنوں میں گھرا بیٹھا ہے، وہ دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کی پشت پناہی سے محروم ہے۔ تاہم خدائے برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین 5 افواج میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ وہ جذبہ ایمانی ہے جو پاکستان کے فوجی افسروں اور جوانوں میں ہر دم موزن رہتا ہے۔ لیکن زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ کوئی بھی مارکہ سر کرنے کے لیے اکیلا جذبہ ایمانی اس وقت تک کافی نہیں ہوتا جب تک اس مارکے میں دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے پہلے سے تیاری نہ کی گئی ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہترین فوج وہ ہوتی ہے جو امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کرتی ہے، مگر یہ تیاری خالی ہاتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے مناسب دفاعی بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کے ازلی اور جانی دشمن بھارت کا دفاعی بجٹ 5000 بلین پاکستانی روپے ہے۔ افغانستان جیسے چھوٹے ملک کا دفاعی بجٹ 215.68 بلین پاکستانی روپے ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ 920 بلین پاکستانی روپے ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ دشمن رکھنے والے پاکستان کا بجٹ 920.20 بلین پاکستانی روپے ہے۔ ان دنوں بھی پاکستان پاک بھارت LOC کنٹرول لائن پر آئے دن بھارت کے اٹھائے ہوئے تنازعات کا جواب دینے میں مصروف ہے۔ دوسری جانب افغانستان نے پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد پر چھیڑ چھاڑ کا بازار گرم کیا ہے۔ پھر آزاد کشمیر کی سرحدوں کی حفاظت بھی ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اگر وہاں پاکستان کی افواج ہر دم اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھیں تو بھارت کسی قسم کی بھی فوجی کارروائی سے نہیں چونکے گا۔ بھارت کے 5000 بلین پاکستانی روپے کے مقابلے میں پاکستان کا 920.20 بلین روپے کا بجٹ بہت کم ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ اگر بھارت سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر 5000 بلین پاکستانی روپے کا ضرور ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ باور کرانا بھی ضروری ہے کہ پاک فوج ان افواج کی فہرست میں سیر فہرست ہے جن کے افسروں نے اپنے ملک کے مفاد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج اگر ہمارے ملک کے شہری رات کو چین کی نیند سوتے ہیں تو اس کی وجہ حفاظت کا وہ اعتماد ہے جو انہیں پاک فوج نے دیا ہے۔ تاہم دکھ کی بات یہ ہے کہ لبرل ازم کے نام پر یہاں ایسی NGOز معرض وجود میں آ چکی ہیں جو دوستی کو فروغ دینے کے نام پر بھارت سے تعلقات بڑھانے میں کسی بھی حد کو خاطر میں لانا نہیں چاہتی۔ ایسا کرنے میں وہ یہ یکسر بھول جاتی ہیں کہ پاکستان کا وجود 2 قومی نظریے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری حکومتیں اپنے سیاسی مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ان پر ہاتھ ڈالنے سے گھبراتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ان NGOز کو پاکستان کے طاقتور دشمن ممالک کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ تاہم امر واقعہ یہ ہے کہ ان کے مذموم عزائم حتمی طور پر اگر کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس کی وجہ بھی پاک فوج کی ہر دم جاگتے رہنے کی عادت ہے۔ دوستو، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، انہی دنوں امریکہ نے نئے وجود میں آنے والے پاکستان کو اس کی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر اپنی دوستی کے پھندے میں پھنسانا شروع کیا۔ اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے پشاور ایئرپورٹ سے اپنے جاسوس طیارے U-2 کو اڑانا شروع کیا۔ U-2 طیارہ فضا سے روس کے حساس علاقوں کی جاسوسی کیا کرتا۔ روس نے جواباً امریکہ کے خلاف کارروائیاں کیں، لیکن ساتھ ہی اس نے پاکستان کو انتباہ کر دیا کہ اس نے نقشے پر پشاور کے اوپر سرخ کراس لگا دیا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض ہے
کہ سن 1979 میں روس افغانستان میں وارد ہونا شروع ہوا۔ امریکہ افغانستان کے راستے اب روس کے داخلی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف روس کا افغانستان میں وارد ہونا پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امریکہ اور پاکستان نے اپنے مفادات کے تحت روس کو پیچھے دھکیلنے کی مشترکہ کارروائی کا آغاز کیا۔ البتہ پاکستان نے یہ جنگ گوریلا انداز میں لڑی۔ امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے بعد ایک طرف ہو گیا، مگر پاکستان تب سے لے کر آج تک دہشت گردی کی صورت میں آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ پھر سن 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ اپنے دور کے واحد دنیاوی لحاظ سے طاقتور ترین ملک امریکہ میں یہ دہشت گردی کا اس کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ امریکہ نے اس کا ذمہ دار افغانستان کو ٹھہرایا۔ دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان کو خصوصی طور پر متنبہ کیا کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ پاکستان کو امریکہ کا ساتھ دینا پڑا۔ اس جنگ میں پاکستان کو ایک عجیب قسم کی بدقسمتی کا سامنا رہا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مقام پر اپنے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے پاکستان امریکہ سے پیچھے ہٹا تو امریکہ نے اسے اپنے خلاف ڈبل کراس سمجھتے ہوئے پاکستان سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور امریکہ نے بھی یہ بدلہ وطن عزیز میں دہشت گردی برپا کر کے لیا۔ اپنے خلاف دہشت گردی کا جواب جنرل پرویز مشرف اور جنرل اشفاق سے ہٹ کر جنرل رحیل نے نہایت مؤثر اور واشگاف انداز میں دیا۔ تاہم دہشت گردی کی یہ نئی انگڑائی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی اور کہاں غلطی کر رہے ہیں۔